خداوند یسوع مسیح کی سلامتی آپ کے ساتھ ہو۔ گڈ مارننگ۔ آج 11 مئی 2022 ہے۔ متی رسول کا انجیلی بیان، اس کا 8واں باب 30ویں آیت سے 32ویں آیت تک میں یوں لکھا ہے: ان سے کچھ دور بہت سے سوروں کا غول چر رہا تھا، پس بدروحوں نے اس کی منت کر کے کہا کہ اگر تو ہم کو نکالتا ہے تو ہمیں سوروں کے غول میں بھیج دے۔ اس نے ان سے کہا، جاؤ۔ وہ نکل کر سوروں کے اندر چلی گئیں، اور دیکھو سارا غول کڑاڑے پر سے جھپٹ کر جھیل میں جا پڑا اور پانی میں ڈوب مرا۔ آمین۔ ان بدروحوں کو معلوم ہو گیا تھا کہ یہ ہمیں ان آدمیوں سے نکال دے گا، اس لیے انہوں نے درخواست کی کہ ہمیں سوروں کے غول میں بھیج دے۔ مرکز کی انجیل کے مطابق یہ سور تقریباً 2000 کی تعداد میں تھے، اور چونکہ یہ غیر قومی علاقہ تھا اس لیے ان کو سور پالنے کی اجازت تھی۔ اگر یہ یہودی ہوتے تو یہودیوں کو تو بالکل اس بات کی اجازت نہیں تھی، یہ تو پھر شریعت کے خلاف ہو جاتا۔ خداوند یسوع مسیح نے ان کی درخواست منظور کر لی۔ یہ کافی عجیب معلوم ہوتا ہے۔ یاد رکھیے کہ بدروحیں بے بدنی کی کیفیت سے بہت کتراتی ہیں۔ وہ کسی نہ کسی کے اندر رہنا چاہتی ہیں، وہ انسانوں کے اندر سکونت رکھنا چاہتی ہیں، اور اگر ایسا ممکن نہ ہو تو پھر وہ جانوروں یا دوسری مخلوق میں رہنا پسند کرتی ہیں۔ اور دوسری بات کہ بدروحوں کا ہمیشہ مقصد ہلاک کرنا ہوتا ہے۔ اگر یسوع مسیح ان افراد میں سے ان بدروحوں کو نکال دیتا تو یہ اس علاقے کے لوگوں کے لیے ایک مصیبت بن جاتی۔ خداوند یسوع مسیح نے ان کو سوروں میں داخل ہونے کی اجازت دی تاکہ وہ دوسرے آدمیوں یا عورتوں میں داخل نہ ہوں۔ ان کی تباہ کن ان کے جو نتائج ہیں، ان کی جو طاقت ہے، اس کو جانوروں تک محدود کر دیا، اور وہ سارا غول ڈھلوان پر سے بھاگ کر جھیل میں جا پڑا اور ڈوب مرا۔ یوں خداوند یسوع مسیح نے یہ ظاہر کیا کہ جانوروں کی نسبت انسان زیادہ اہم ہے۔ انسانی زندگی زیادہ خدا کی نگاہ میں اہم اور پسندیدہ ہے، اور خدا یہ چاہتا ہے کہ کوئی انسان ابلیس کے شکنجے میں نہ رہے، اور وہ چاہتا ہے کہ انسان رہائی پائیں۔ عزیز بھائی اور بہنوں، ہمیں ابلیس اور اس کے کاموں سے رہا صرف اور صرف یسوع کر سکتا ہے۔ اس لیے ہر روز اس کے سامنے آ کر اس سے مدد مانگیں کہ وہ ہمیں ابلیس اور اس کی قدرت اور اس کے کاموں سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ خدا آپ کو برکت دے۔ آئیے ہم دعا کریں۔ اے جلال کے بادشاہ، دعا ہے کہ ہر روز تو ابلیس اور اس کے کاموں سے ہماری حفاظت کر، ہمیں ابلیس کی راہوں پر، ہمیں ہلاکت کی راہوں پر چلنے سے بچا۔ میری دعا ہے آج صبح جتنے بھائی اور بہنیں اس پیغام کو سنتے ہیں، ان کو اور ان کے گھرانوں کو کثرت کی برکت عطا کرنا۔ اے خدا، جو جسمانی طور پر بیمار ہیں انہیں شفا دے، جو روحانی طور پر کمزور ہیں انہیں مضبوط بنا، جہاں پر بے اعتقادی ہے، ایمان کی کمی ہے، خداوند تو ایمان کو بڑھا، ہماری کم اعتقادی کا علاج کر، تیرا آسمان کھلے، اپنے بچوں کو برکت دے۔ اے قدوس خدا، میں دعا گو ہوں بالخصوص ان بچوں کے لیے جن کے ایگزامز ہو رہے ہیں، اور اسپیشلی جن کے بورڈ کے ایگزامز ہو رہے ہیں، ان سارے بچوں کے لیے منت ہے، خدا ان کو کامیابی بخش۔ اور میں ان لوگوں کے لیے بھی دعا گو ہوں جو اپنے روزگار کے سلسلے میں اپنے خاندان سے دور ہیں، دوسرے شہروں یا دوسرے ملکوں میں رہ رہے ہیں، ان سب کی حفاظت کر اور ان کو برکت دے، مسیح کے نام سے آمین۔ میرا نام پاسٹر بشارت ہے، اور یہ پیغام آپ کو ایونجیلیکل چرچ اٹک کی طرف سے بھیجا گیا۔ اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔